वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काला जादू किस नंबर 24। रमा रानी ने खुली खिड़की की तरफ देखा और फिर कृष्णा की तरफ और फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, पागल तो तुम भी हो कृष्णा, क्या तुम पागल नहीं हो? कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। रमा रानी फिर बोली, ये कौन सी जगह है कृष्णा? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, यहाँ जैसी बातें करो तुम न जाने कहाँ की बातें करने लगी हो। यहाँ जो कुछ होता है उसमें ये कोई मायूब बात है? मना कर सकते हैं हम किसी को? लोग हम पर हंसेंगे नहीं? जो कुछ वो कहेंगे उसका अंदाज़ा है तुम्हें? वो और बात है चाची, पर ये हमारा रत्ना है। ये हमारा कहाँ है कृष्णा? ये हमारा तो नहीं है। त्रिवेदी जी की बात बोल गई, कहते थे अपना माजी भूल गया है, उसे माजी याद आया तो हमें भूल जाएगा। रोक सकोगी उसे? रह सकेगा ये इस अजनबी माहौल में, और उसे तुम शिकंजों में जकड़ना चाहती हो? ये न हमारा है न शिकंता का, और फिर क्यों दूसरों से लड़ती हो? जाओ कृष्णा, होश से काम करो, मेहमानों से ऐसी बात नहीं करते। कृष्णा ने कुछ कहना चाहा मगर न कह सकी। एक लम्हे रुकी, मुझे घूरा, फिर बाहर निकल गई। रमा रानी खामोशी से खड़ी मुझे देखती रही। उनके चेहरे पर गम के तासुरात नज़र आ रहे थे। फिर वो आगे बढ़कर मेरे सामने आ गई। क्यों रत्ना, ठीक कहा ना मैंने? तो ठीक हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से। ठीक हुआ, तू सोचेगा किसी बुरी जगह आ गया था। ये बहुत बुरी जगह है रत्ना, मगर मैं तुझे और कहाँ ले जाती रे? माँ कहकर लिपट गया था तू मुझसे। अरे बौले, माँ कहकर तो किसी पत्थर की मूर्ति से भी लिपट जाता तो उसकी छाती धड़क उठती। मैं तो गोश पोश की बनी हूँ। क्या करती उस समय? तेरे साथ दीवानी हो गई थी, मगर ये जगह गलत है। हम वो नहीं जो दूसरे होते हैं। मैं क्या करूँ? हम तो वो होते हैं जो पैदा होते ही बुरे कहलाते हैं। हमें माँ कहना गुनाह है, गाली बन जाती है कहने वाले के लिए। डाकू के घर डाकू पैदा हो जाए शरीफ बन सकता है, मगर यहाँ तुझे जो ही होश आया यहाँ से चला जाएगा। तमाशबीन बनकर तो यहाँ हर कोई आ सकता है, बेटा या भाई बनकर नहीं। मैं सकते के आलम में था। ये अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। कितना खरब था उनमें, कितनी आनों की सच्चाई थी। धत तेरे के बौलों के साथ मैं भी बौली बन गई। चल मुँह दो, नाश्ता कर ले। मालती, अरे ओ मालती, रत्ना जाग गया है, चल नाश्ता बना इसके लिए। जा रत्ना, मुँह धो ले। रमा रानी बाहर निकल गई। मैं ठंडी आह भर के कमरे से बाहर आया और गुस्ल खाने की तरफ चल पड़ा। नाश्ता बड़ी बददिली से किया था, दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। रमा रानी के अल्फाज ने दुखी कर दिया था। कभी ख्वाब में भी उस माहौल को नहीं देखा था। इब्तिदा में दूसरे बुरे रास्ते इख्तियार किए थे, यानी रेस, सट्टा और जुआ वगैरह, लेकिन शनासाइयों में भी कोई इन रास्तों का राही नहीं था। अलबत्ता अगर कभी इन नाच गाने वालियों के बारे में सुना तो बहुत बुरे अंदाज में, लेकिन उनकी भी एक ज़िंदगी होती है जो अब मेरी निगाहों के सामने थी। वो मुझ पर अपना हक़ समझती थी। कृष्णा ने कैसे अजीब अंदाज में कहा था, पर ये हमारा रत्ना है। आह, मैं तो ख़ुद अपना ही नहीं रहा हूँ, किसी और का कहाँ हो सकता हूँ? मगर ये शकंता कौन है? कैसी अजीब थी, अंदाज़ ऐसा था जैसे मेरी उससे भी शनासाई रही हो। नामुमकिन तो नहीं था। पूरे 5 माह का मामला था। किस किस से क्या राब्ते थे कौन जानता था। चांद खान से मिलने के लिए दिल बेताब था। वो मिल जाए तो कुछ हिम्मत बंदे, पता तो चले कि क्या हुआ था। ये तो आसानी से समझा जा सकता था कि बुरिया चरण ने रतूली जाने का रास्ता रोक दिया था, मगर कैसे? लिबास तब्दील कर लिया था। बेज़ाहिर कोई पाबंदी भी नहीं थी कहीं बाहर आने जाने की। जेब में 40 रुपये पड़े हुए थे। नीचे उतरा और चल पड़ा। शक्तिपुर से ज़्यादा वाकिफियत तो नहीं थी, मगर चांद खान के मोहल्ले का नाम मालूम था। तांगे चलते थे। एक तांगे ने मुझे वहाँ उतार दिया। दिल धड़क रहा था, पैरों में लर्जिश थी, और उस वक़्त दिल को दचका सा लगा जब चांद खान के मकान के दरवाजे में बड़ा सा ताला लटका देखा। गुमसुम खड़ा देखता रह गया। हो सकता है सब लोग कहीं गए हों। कुछ फासले पर एक परचून की दुकान थी। एक बुज़ुर्ग वहाँ बैठे थे। पहले भी उन्हें दूर से देखा था। उनके करीब पहुंचकर उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो सामने वाले मकान में चांद खान रहते थे। मैंने इशारा करके कहा, हाँ, कहीं गए हुए हैं क्या? चांद खान, बुज़ुर्ग खैरत से बोले। जी, वो तो खल अशियानी हो गए अजीज़ी।
کہیں باہر سے آئے ہو؟ بزرگ نے کہا۔ کیا بتاؤں کیسا سماعت شکن دھماکہ ہوا تھا دل و دماغ میں۔ بزرگ کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یا سمجھ کر نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ ہمت کر کے دوبارہ کہا، کیا فرمایا آپ نے؟ آؤ میاں بیٹھو، کہیں باہر سے آئے ہو؟ عزیز ہو ان کے؟ کیا ہوا انہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ جنت نشین ہو گئے وہ تو، محلے کی عظمت تھے، بخدا پیشہ برا پایا تھا مگر محلے کی ناک تھے، درویش صفت، امیروں کی جیب تراش کر غریبوں کی ضرورتیں پورے کرتے تھے، کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آدھی رات کو پہنچ جاؤ، چاند خان دامے در میں سخنے حاضر، مجال ہے کسی کی ضرورت مند کو؟ انتقال ہو گیا ان کا؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ بزرگ بہت باتونی معلوم ہوتے تھے۔ ہاں میاں، عرصہ ہوا، ریل کا حادثہ ہوا تھا، 70 افراد ہلاک ہوئے تھے اور بے شمار زخمی، خدا جانے ان میں سے کون کون ریل کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ؟ ہاں عزیز، مگر کئی ماہ ہو گئے اس بات کو، تم کہیں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے؟ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ رنجنا پور جنکشن سے کوئی 6 کوس پیچھے۔ سنا ہے قیامت خیز حادثہ تھا، سنا ہے ریل کے ڈبے، اس سے آگے بزرگ نے کیا کیا کہا سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہی وقت تھا، بالکل وہی وقت تھا۔ اس رات انہوں نے مجھے سلا دیا تھا، میں سو گیا تھا، پر پھر سورج چمکا تھا، کچھ شور سنا تھا میں نے، اور اس کے بعد میرے 5 ماہ گم ہو گئے تھے۔ رما رانی نے مجھے شکتی پور میں ہی پایا تھا، یہیں بتایا تھا مالتی نے۔ حالات سمجھ میں آ رہے تھے، حادثے نے میرا دماغ الٹ دیا ہوگا، اور چونکہ میرا کوئی وارث تو تھا نہیں، اس لیے نہ جانے کہاں کہاں مارا پیرا ہوا ہوں گا۔ اور پھر رما رانی۔ محترم، خان صاحب کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں رہتے تھے؟ میں نے آواز پر قابو پا کر کہا۔ ہاں بہت سے تھے، بہت سارے تھے، مگر جب بادشاہ ہی نہ رہا، رعیت کیا رہتی؟ جس کا جدھر منہ اٹھا چلا گیا۔ اب تو تالا پڑا ہے، کوئی 4 مہینے سے کوئی آتا ہی نہیں ادھر۔ بزرگ نے جواب دیا۔ آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ چاند خان صاحب کے بارے میں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیچارے میری ہی وجہ سے موت کی نیند جا سوئے۔ ذلیل بوریا چھرن، اس تعویذ کی موجودگی میں خان صاحب کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن ریل کا حادثہ بلا وجہ ہی تو نہیں ہوا ہوگا، ضرور اس میں اس کی بھی کوئی چال ہوگی۔ کتنے لوگ مارے گئے میری وجہ سے، ان سب کا خون میری ہی گردن پر تو ہے۔ اگر میں برے راستوں کا انتخاب نہ کرتا، اگر غلاظت کی تلاش میں قدم آگے نہ بڑھاتا، زندگی کو اس انداز میں گزارنے کی کوشش کرتا جیسے اس دنیا میں رہنے والے نیک نام لوگ گزارتے ہیں، تو یہ سب کیوں ہوتا؟ بہت بڑا گناہ گار تھا میں، نہ جانے کس کس کا قاتل، اپنے ہاتھوں سے بھی تو میں نے قتل کیے تھے۔ وہ بیچارے جیل کے مظلوم سپاہی جو صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، پیٹ کے لیے، رزق کے لیے، براہ راست میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ گناہوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی، نہ جانے آگے کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ خان صاحب کے کسی ساتھی کا پتہ چل جاتا تو کم از کم اس سے رتولی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا۔ ان صاحب کا نام بھی مجھے یاد نہیں رہا تھا جن صاحب کے پاس خان صاحب مجھے لے جا رہے تھے۔ کاش اس وقت توجہ ہی دے لیتا، خان صاحب سے وہ تمام تفصیلات پوچھ لیتا تو کم از کم کوئی صحیح اندازہ ہی ہو جاتا۔ یہی غنیمت تھا کہ رتولی کا نام معلوم ہے، وہاں جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن خان صاحب کے بغیر کیا کروں گا؟ کیا کہوں گا کسی سے؟ کیسے تلاش کروں گا؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ پھر دل میں ایک خیال ابھرا، خان صاحب کے گھر کا جائزہ تو لیا جائے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسی نشاندہی ہو جائے جس سے کچھ اور تفصیلات معلوم ہو۔ یہ خیال اچانک ہی دل میں پیدا ہوا تھا اور اتنی شدت اختیار کر گیا تھا کہ دل بے اختیار خان صاحب کے مکان میں داخل ہونے کو چاہنے لگا۔ وہاں سے ہٹا تو بزرگ بولے، ارے نہیں میاں، ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ گنے کا رس منگواتا ہوں تمہارے لیے، 2 گلاس پیو، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بڑی بری خبر سنائی ہم نے تمہیں، لیکن تعجب ہے 5 – 5.5 مہینے ہو گئے اس واقعہ کو، تو تم نے خبر ہی نہیں لی۔ آخر ان سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ ان باتونی بزرگ کو بڑی مشکل سے ٹالا، گنے کے رس سے معذرت کی، جھوٹ بولنا پڑا تھا اس سلسلے میں۔ انہوں نے 6 کی پیشکش بھی کر دی، لیکن بس جان چھڑا کر وہاں سے ہٹا تھا۔
دل پر ایک بار پھر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ احساس دل سے دور نہیں ہو رہا تھا کہ چاند خان جیسا مخلص آدمی میری وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوا۔ مکان کے قریب پہنچا، سامنے سے گزرا، بغلی سمت آ گیا، دوسری مکانات میں گرا ہوا تھا یہ مکان۔ البتہ 6 مکان آگے جا کر راستہ دوسری جانب مڑ جاتا تھا اور یہاں سے خان صاحب کے مکان کے احاطے کا پچھلے حصے میں پہنچا جا سکتا تھا، جس میں نے دیکھا ہوا تھا۔ پتلی سی گلی تھی اور غیر آبادی رہتی تھی۔ پھر احاطے کی دیواریں بھی اتنی اونچی نہیں تھی کہ انہیں عبور نہ کیا جا سکتا۔ ویسے احاطے کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا دروازہ بھی تھا، لیکن وہ بھی شاید اندر ہی سے بند تھا۔ ادھر ادھر دیکھا اور یہ جائزہ لینے کے بعد کہ کوئی میری جانب متوجہ نہیں ہے، احاطے کی دیوار پر چڑھ کر اندر کھود گیا۔ جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی، کافی بڑی بڑی ہو گئی تھی۔ رات کی رانی کے پودے مرجھا گئے تھے۔ خان صاحب کو پھلواری لگانے کا شوق تھا۔ عقبی حصے میں طرح طرح کے گملے رکھے ہوئے تھے، سب کے سب اسی طرح تھے لیکن مرجھائے ہوئے۔ مکان پر ہولناک ویرانی برس رہی تھی۔ اس وقت جب میں یہاں تھا، خان صاحب کی موجودگی میں یہ مکان بڑا پر رونق رہتا تھا۔ ان کے شاگرد ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے، قہقہوں کی آوازیں ابھرتی رہتی تھی۔ خان صاحب کا انداز ان کے لیے بڑا مشفقانہ ہوتا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں اور ایک عجیب سی ویرانی ہر شے پر چھائی ہوئی تھی۔ آگے بڑھا اور اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ مکان کا سارا سامان غالباً نکال لیا گیا تھا اور اب وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ خان صاحب کے کمرے میں داخل ہوا۔ وسیع و عریض کمرہ، کونے میں بچھا ہوا تخت، ایک جانب بڑی ہوئی مصحری، یہ چیزیں موجود تھیں۔ مصحری پر البتہ بستر نہیں تھا، دیواریں ننگی کر دی گئی تھیں۔ خان صاحب جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ ہر سرسراہٹ پر یہ احساس ہوتا تھا کہ اب کوئی آواز سنائی دے گی، لیکن کچھ نہیں تھا۔ جو تصور لے کر اس گھر میں داخل ہوا تھا، یہاں آتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بھلا اس ویراں کھنڈر میں اب مجھے کیا مل سکے گا؟ کسی نے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ گرجن جھٹکی مایوسی نے دل میں گھر کر لیا تھا۔ بوریا چرن ابھی تک مجھ پر حاوی تھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ کہا تھا کم بخنے کے سکون سے نہیں جینے دے گا۔ سکون تو خیر کیا ہی ملتا، جینا بھی اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ناقابل بیان ہے۔ وہ کمرہ یاد آیا جس میں خان صاحب نے مجھے ٹھہرایا تھا اور جو ایک رات عجیب ہولناک حادثے کا شکار ہوا تھا۔ قدم اس جانب اٹھ گئے اور میں اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ بالکل ویسا ہی تھا۔ دروازے، کھڑکیاں غائب، تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑے دیواروں میں پسے ہوئے۔ کسی ہولناک کہانی تھی اس رات کی۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا اور چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ دپتن ایک بار پھر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ دل کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں تھا کہ بوریا چرن یہاں نظر آ جائے گا۔ وہ اپنے منحوس وجود کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے پاؤں پھیلائے بیٹھا مجھے گور رہا تھا۔ وہی بڑی بڑی آنکھیں، وہی ہولناک شکل۔ میں سکتے سے عالم میں اسے گورتا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے احساس ہوا تھا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں ہے، لیکن دوسرے لمحے اس کی آواز سنائی دی، آجا آجا، تیرا ہی انتظار کر رہے تھے ہم۔ کیسے گزر رہی ہے؟ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔